بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نیوز کے ڈسٹرکٹ بلیٹن کے ساتھ میں ہوں قسیم ظفر۔ بلیٹن کے آغاز سے خبر شامل کرتے ہیں سرور خان سے، جہاں ڈیرہ مراد جمالی سے نصیر آباد میں سوشل ویلفیئر وومن امپاورمنٹ کے زیر اہتمام ثقافتی کلچر نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر نصیر آباد منیر احمد خان کاکڑ، ایف سی کے کرنل رضوان طیب، سیاسی و قبالی شخصیت سخیر میر ممتاز خان عمرانی، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عبدالمنان، پی پی ایچ آئی کے ڈی ایس ایم فیصل اقبال کھوسا، قطر چیریٹی کے سلمان آصف نبی، عمران میر احمد، ڈپٹی کمشنر کے پی ایس منظور شرازی، خلیل احمد ابڑو سمیت دیگر شریک تھے۔ تمام افسران و شرکاء کو وومن پاور امپاورمنٹ نصیر آباد کے ڈائریکٹر ہنا عمرانی نے سندھی اور بلوچی کلچر کے حوالے سے نمائش میں رکھے گئے تمام ثقافتی کپڑوں، اجرک و دیگر کے حوالے سے شرکاء کو آگاہی فراہم کی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، ریئل اسٹیٹ اتحاد ایسوسی ایشن ٹوبہ ٹیک سنگھ کے انتخابات کے لیے 6 رکنی الیکشن کمیشن کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ میاں جہازیب کی رپورٹ کے مطابق ریئل اسٹیٹ اتحاد ایسوسی ایشن ٹوبہ ٹیک سنگھ کے قائم مقام صدر چودھری عامر گل اور قائم مقام جنرل سیکرٹری قاسم الریاض المعروف وسیم شیما نے انتخابات میں حصہ لینے والے دونوں پینلز کے باہمی رضامندی سے 6 رکنی الیکشن کمیشن کا اعلان کر دیا۔ نامزد الیکشن کمیشن میں انجمن تاجران کے رہنما امجد عظیم وڑائچ اور معروف ریئل اسٹیٹ ڈیولپر چودھری حشمت، سینئر صحافی آصف ندیم، انجمن ریڈیو جھاپڑی کے سرپرست لالا صغیر احمد، الیکٹرک یونین کے جنرل سیکرٹری ملک محمد اظہار اور موبائل یونین کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر محمد نعیم شامل ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، ڈپٹی کمشنر آفس میں کرسمس کا کیک کاٹنے کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارتھ، ڈی پی او بلال ظفر شیخ، رکن قومی اسمبلی رانا احمد عتیق انور، اراکین صوبائی اسمبلی پیر سید اشرف رسول، رانا طاہر اقبال، اقلیتی ایم پی اے اطہر ایمینول اور دیگر نے شرکت کی۔ شیخوپورہ سے ہمارے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارتھ نے کہا کہ کرسمس کے موقع پر ضلع بھر خصوصی بازار لگائے جائیں گے، جبکہ تمام مسیح گرجا گھروں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ رانا احمد عتیق انور نے کہا کہ حکومت تمام اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور ان کی مذہبی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر آفس کے کمیونٹی روم میں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ممبر قومی اسمبلی رانا احمد عتیق انور، ممبر صوبائی اسمبلی پیر اشرف رسول طاہر، رانا طاہر اقبال، ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران مارتھ، ڈی پی او بلال ظفر شیخ اور تمام اے ڈی سیز، تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز، ایکس سی این ہائی وے، ایکس سی این بلڈنگز، پبلک ہیلتھ سمیت ذیلی محکمہ جات کے سربراہان نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او سمیت تمام متعلقہ افسران نے اس موقع پر ضلع بھر میں جاری اور نئے ترقیاتی اسکیموں، ستھرا پنجاب مہم، سوشل اکنامک رجسٹری، دھی رانی پروگرام، کسان کارڈ، ہمت کارڈ، مینوٹری کارڈ، تجاوزات کا خاتمہ، سرکاری ہسپتالوں میں طبی سہولیات کی فراہمی سمیت دیگر حکومتی اقدامات پر اجلاس کو تفصیلی بریفنگ دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے زیر اہتمام کرسمس کا کیک کاٹنے کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں پارٹی کے ضلعی جنرل سیکرٹری چودھری محمد شبیر گادی، ایڈوکیٹ تحصیل صدر چودھری جنید اکرم گجر، ایڈوکیٹ سمیت مسیح رہنماؤں نے شرکت کی۔ شیخوپورہ سے ہمارے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چودھری محمد شبیر گادی نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور ان کی مذہبی آزادی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے اپنی حکومت میں اقلیتوں کو قومی دھارے میں لانے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں بکر سے۔ ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر خضر رزاق منج نے جنرل بس سٹینڈ کے نزدیک غیر قانونی گیس ریفلنگ کی دکان کو موقع پر سیل کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ گاڑیوں میں گیس ریفلنگ کرنے والوں کے خلاف مؤثر انداز میں کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے۔ قیمتی انسانی جانوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ علاوہ ازیں اسسٹنٹ کمشنر نے کچی شہانی میں غیر قانونی 2 پیٹرول پمپس کے خلاف بھی کارروائی کرتے ہوئے انہیں سیل کر دیا۔ پکر سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے کہا ہے کہ عوام الناس کے مسائل کا ترجیحی بنیادوں پر حل یقینی بنا کر ان کو بھرپور ریلیف فراہم کرنا تمام سرکاری محکمہ جات کی اولین ذمہ داری ہے، جس کی تکمیل میں غفلت اور تاخیر کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔
انہوں نے یہ بات اپنے دفتر میں عوامی مسائل سنتے ہوئے کہی۔ انہوں نے عوامی مسائل پر مبنی درخواستیں موصول کی اور ان مسائل کے حل کے لیے متعلقہ محکموں کے سربراہان کو احکامات جاری کیے۔ خبر شامل کرتے ہیں بکھر سے۔ ملک رضوان اولکھ کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کے وی این کے مطابق اور ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی ہدایت پر سی او ضلع کونسل سہیل انور خان کی سربراہی میں ناجائز تجاوزات کے خلاف بھرپور انداز میں کریک ڈاؤن شروع۔ اڈا جہان خان اور کربو جوار میں ناجائز تجاوزات کا خاتمہ کر کے بازار اور مین روڈ کو کلیئر کروا دیا گیا۔ اس ضمن میں سی او ضلع کونسل سہیل انور خان نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کے خصوصی احکامات پر ضلع میں تجاوزات کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر بلا امتیاز کریک ڈاؤن جاری رکھا جائے گا، جس کا بنیادی مقصد شہریوں کو صاف ستھرا اور کشادہ ماحول فراہم کرنا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بکھر سے۔ ملک رضوان اولکھ کی رپورٹ کے مطابق اراضی ریکارڈ سینٹر پر عوام الناس کو عمدہ سروسز کی فراہمی میں تاخیر ہرگز استعمال نہ کیے جائیں۔ اس ضمن میں ضلع کے سینٹرز پر تسلسل کے ساتھ مانیٹرنگ کا عمل جاری ہے۔ یہ بات ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے اراضی ریکارڈ سینٹر بکھر کے دورہ کے موقع پر سینٹرز انتظامیہ کو احکامات جاری کرتے ہوئے کہی۔ ڈپٹی کمشنر سینٹرز پر ریکارڈ کے حصول کے لیے آئے ہوئے لوگوں کے سے سینٹرز کی کارکردگی بارے دریافت کیا۔ انہوں نے اس موقع پر موجود لوگوں سے کہا کہ اراضی ریکارڈ سینٹرز پر انہیں مسائل کا سامنا ہے تو بتایا جائے تاکہ ان کے مسائل کا موقع پر ازالہ کیا جا سکے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وی این کے مطابق پبلک ڈیلنگ کے فروغ کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بکھر شہزاد رفیق اوان کی تھانہ صدر بکھر میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ شہریوں کی کثیر تعداد نے کھلی کچہری میں شرکت کی۔ ڈی پی او بکھر نے آنے والے شہریوں کے مسائل سنے اور موقع پر احکامات جاری کیے۔ پولیس اور شہریوں میں فاصلوں کو کم کرنے کے لیے کھلی کچہریوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں صادقآباد سے، جہاں پولیس کی اسپیشل ٹاسکنگ ٹیم کا کچے میں ٹارگیٹڈ آپریشن، 2 مغوی بازیاب کروا لیے گئے، 2 ڈاکوؤں کے زخمی ہونے کی اطلاع، فائرنگ کا تبادلہ، سرچ آپریشن جاری۔ خبر شامل کرتے ہیں صادقآباد سے، جہاں پولیس کی اسپیشل ٹاسکنگ ٹیم کا کچے میں کامیاب ٹارگیٹڈ آپریشن، 2 مغوی بازیاب کروا لیے گئے، اغوا کاروں کے زخمی ہونے کی اطلاعات۔ بازیاب مغویوں میں سراج احمد اور رحمت اللہ اقوام سولنگی شامل۔ پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران دونوں مغویوں کو بحفاظت تحویل میں لے لیا۔ لاہور کینٹ رہنما مسلم لیگ نون ٹکٹ ہولڈر پی پی 155 وائس چیئرمین کنٹونمنٹ بورڈ لاہور نعیم شہزاد بھٹی کے اپنے حلقہ صدر کینٹ کرسمس کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ اس موقع پر لیگی رہنما نعیم شہزاد بھٹی نے کرسمس کا کیک کاٹا۔ مزید جانتے ہیں امین نقیبی کی اس رپورٹ میں۔ لاہور کینٹ رہنما مسلم لیگ نون ٹکٹ ہولڈر پی پی 155 وائس چیئرمین کنٹونمنٹ بورڈ لاہور نعیم شہزاد بھٹی کی اپنے حلقہ صدر کینٹ کرسمس تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ انتظامیہ نے اپنے قائد کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ اس موقع پر نعیم شہزاد بھٹی نے کرسمس کا کیک کاٹا اور کینٹ بورڈ ورکرز میں انعامات تقسیم کیے۔ ایڈیشنل سی ای او کینٹ بورڈ بلال پراچا، سیکرٹری سی ای او کرنل اکبر بٹ، ممبر کنٹونمنٹ بورڈ سید اخلاص شاہ، ممبر کنٹونمنٹ بورڈ رانا آصف، ممبر کنٹونمنٹ بورڈ استاد رشید بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر لیگی رہنما نعیم شہزاد بھٹی نے کہا، مسلم لیگ نون ملک کی تعمیر و ترقی خوشحالی کے ساتھ ساتھ غریبوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے۔ حکومت کی مثبت معاشی پالیسیوں کی بدولت عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان خود مختار جمہوری ملک ہے۔ سیاست کی آڑ میں ریاست کے خلاف کسی قسم کی سازش ہرگز قابل قبول نہیں۔ نعیم شہزاد بھٹی نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے تمام مسیحی بھائیوں کو کرسمس کی مبارکباد پیش کی۔ کیمرہ مین سید صدر بخاری کے ساتھ امین نقیبی، لاہور۔ لاہور کینٹ رہنما مسلم لیگ نون ٹکٹ ہولڈر پی پی 155 وائس چیئرمین کنٹونمنٹ بورڈ لاہور نعیم شہزاد بھٹی کے آفس میں حلقہ پی پی 155 کے مختلف علاقوں سے آنے والے سائلین سے ملاقات اور ٹیکسیز کے مسائل کے حل کے لیے خصوصی گفتگو کی اور انہیں جلد سے جلد حل کروانے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ مزید جانتے ہیں اپنے رپورٹر
امین نقیبی کی اس رپورٹ میں۔ لاہور کین رہنما مسلم لیگ نون ٹکٹ ہولڈر پی پی 155 وائس چیئرمین کنٹونمنٹ بورڈ لاہور نعیم شہزاد بھٹی کے آفس میں حلقہ پی پی 155 کے مختلف علاقوں سے آنے والے سائلین نے ملاقات کی اور دیگر پیش آنے والے مسائل کے ساتھ ساتھ ٹیکسز کے مسائل کے حل کے لیے خصوصی گفتگو کی گئی۔ ممبر کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 4 رانا آصف بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر نعیم شہزاد بھٹی نے کہا کہ نواز شریف کے دور میں جو ترقی کا سفر رکا تھا دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ ملکی مسائل کا حل صرف نواز شریف کی قیادت سے ہی ممکن ہے۔ سب جانتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کا ویژن ہی ملکی ترقی کا ضامن ہے۔ نون لیگ کی سیاست جھوٹے دعوے اور خیالی پلاؤ پر مبنی نہیں ہوتی۔ پارٹی کی عادت حقیقی معنوں میں عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ لیگی رہنما نعیم شہزاد بھٹی نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے عوامی فلاح و بہبود کے مثالی منصوبے شروع کیے۔ نون لیگ کا بنیادی ایجنڈا عوام کی خدمت اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ پارٹی کی عادت وفاق اور پنجاب میں عوامی خوشحالی کو یقینی بنا کر دم لے گی۔ کیمرہ مین سید صدر بخاری کے ساتھ امین نقیبی، لاہور۔ خبر شامل کرتے ہیں بکر سے۔ ملک رضوان اولکھ کی رپورٹ کے مطابق بکر پولیس اور کرسچن کمیونٹی کے زیر اہتمام رائل میرج ہال بکر میں مذہبی رواداریوں اور اقلیتوں کے تحفظ کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کے دوران ڈی پی او بکر شہزاد رفیق اوان نے کرسچن کمیونٹی کے ہمراہ کیک کاٹا۔ کرسمس کے موقع پر سیکیورٹی کے حوالے سے دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وطن عزیز کے قیام، استحکام اور تعمیر و ترقی میں اقلیتوں کا کردار بے مثال ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے، جہاں سلطانہ انڈسٹریل اسٹیٹ کے چیئرمین ظہیر بھٹا، صدر محمد اقبال، مراد شریف، کامل محمود خان، چودھری حنیف کی طرف سے ممبر قومی اسمبلی سینئر لیگی رہنما مبشر اقبال کے اعزاز میں ڈیفنس روڈ پر عظیم الشان عشائیہ دیا گیا، جس میں ممبر پنجاب اسمبلی رانا راشد منہاس، ممبر پنجاب اسمبلی ملک شہباز اور انڈسٹری سے وابستہ افراد بھی شریک ہوئے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے امین نقیبی کی اس رپورٹ میں۔ سلطانہ انڈسٹریل اسٹیٹ کے چیئرمین ظہیر بھٹا، صدر محمد اقبال، مراد شریف، کامل محمود خان، چودھری حنیف کی طرف سے ممبر قومی اسمبلی سینئر لیگی رہنما رانا مبشر اقبال کے اعزاز میں ڈیفنس روڈ پر عظیم الشان عشائیہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایم پی اے رانا راشد منہاس، ایم پی اے ملک شہباز نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں آنے والے معزز مہمانوں کو مالائیں پہنا کر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کیا گیا۔ انڈسٹری سے وابستہ افراد نے رکن قومی اسمبلی ہر دل عزیز شخصیت رانا مبشر اقبال کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا، جس پر انڈسٹری ایریا میں سڑکیں، سیکورٹی سسٹم اور وابڈا کی اوور بلنگ جیسے مسائل شامل تھے، جس پر رانا مبشر اقبال نے تمام مسائل و شکایات کو خوش دلی کے ساتھ سنا اور تمام معززین کو یقین دلاتے ہوئے کہا، آپ لوگوں کے مسائل بہت چھوٹے ہیں جبکہ ہم آپ کے ایریا میں بڑے کاموں کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ آپ کے مسائل کو اولین ترجیحی بنیادوں پر حل کروایا جائے گا۔ انہوں نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا، میرے قائد وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف شعبہ تعلیم، شعبہ صحت، شعبہ زراعت، شعبہ ماحولیات، شعبہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، سولر ٹیکنالوجی میں جو اقدامات اٹھا رہے ہیں کسی سے چھپے ڈھکے نہیں۔ انڈسٹری ایریا میں لگنے والی فیکٹریوں سے لاکھوں افراد اپنے اپنے روزگار سے وابستہ ہیں۔ اس موقع پر ممبر پنجاب اسمبلی رانا راشد منہاس اور ممبر پنجاب اسمبلی ملک شہباز نے کہا، ہم اس حوصلہ افزائی اور بھائی چارے کے عمل کو دیکھتے ہوئے انڈسٹریل اسٹیٹ کے چیئرمین ظہیر بھٹا، صدر محمد اقبال اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تقریب میں موجود شرکا کے لیے عشائیہ کا اہتمام اور ملک و قوم کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی گئی۔ تقریب میں موجود معزز شرکا نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، سلطانہ انڈسٹریل اسٹیٹ کے حوالے سے آج ہم لوگ یہاں پر دوست احباب اکٹھے ہیں اور ہمارا آج یہاں پر اکٹھے ہونے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، ایک تو ہم اپنی کمیونٹی کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، اور دوسرا ہم وہ دوست جو کہ ابھی ہمارے ساتھ منسلک نہیں ہوئے ان کو اپنے ساتھ اکٹھے ہونے کی دعوت دے رہے ہیں اس فورم سے۔ اس کے لیے ہمارے کچھ سیاسی دوست بھی آج ہمارے پاس آ رہے ہیں جو کہ ہمارے علاقے کے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، وہ جیسے جیسے آئیں گے ان کا بھی آپ کے ساتھ تعارف کراتے جائیں گے۔ ہمارا یہاں پر اکٹھے ہونے کا جو مقصد ہے وہ ہمارے اپنے کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ ہے، بھلائی ہے، جس میں ہماری سیکیورٹی سر فہرست ہے، اس کے بعد ہمارے ڈیولپمنٹ کے کچھ معاملات ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے، اور ہم اس پہ جو مین فوکس ہے وہ اپنی کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلنا
چاہے ہمیں باہر سے کوئی مدد ملے نہ ملے، ہم خود اس قابل ہوں کہ ہم چونکہ اکانومی کو چلانے والے لوگ ہیں، ہم اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز والے لوگ ہیں، انڈسٹری کو موٹیویٹ کرنے والے، چلانے والے ہیں، اور یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے۔ آٹومیٹکلی جیسے انڈسٹریاں چلیں گی، پہیہ چلتا ہے انڈسٹری کا، اور تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں پر روزگار بھی آئے گا اور کافی سارے معاملات جو ہیں علاقے کے وہ بہتر ہوں گے۔ ہمارا بیسیکلی ادھر مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر ڈائریکشن کی طرف لے کے جانا۔ اب پاکستان کی اکانومی کے لیے بہتر ہے کہ ہم چھوٹی انڈسٹری کو پاکستان میں پروموٹ کریں، اور ہماری گورنمنٹ کے جو آفیشیلز ہیں ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اسمال انڈسٹری کو میکسیمم فیسلٹیز پرووائڈ کریں، تاکہ ہماری یہ اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو اور ملک خوشحالی کی طرف چلے۔ یہاں پہ اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سلطانہ اسٹیٹ میں ہمارے جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں، جیسے سڑک ہے، سیوریج ہے، اسٹریٹ لائٹ ہیں اور پلانٹس ہیں، پودے وغیرہ لگانا، اس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ آج اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنی اس سلطانہ اسٹیٹ کو بہتر کر سکیں، اور آنے والے ہمارے یہاں پہ کسٹمر جو فارنر آتے ہیں ان کو ہم ایک اچھا جو ہے نا وہ انوائرمنٹ دے سکیں، اور ساتھ ہی ہم پاکستان کی اکانومی میں چھوٹی انڈسٹری جو ہوتی ہے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے ہم کوشاں ہیں، اور سارے دوستوں سے ہم مل کے ہم اپنے اس سسٹم کو جو ہے نا آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے کچھ سیاسی لوگ بھی آج انوائٹ کیے ہیں تاکہ وہ بھی ہماری ہیلپ کریں اور مل کے ہم اس سلطانہ اسٹیٹ کو بہتر جو ہے پروموٹ کر سکیں۔ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج میں جو انڈسٹری جو میرے دوست ہیں ان کے پاس آیا ہوں سلطانہ انڈسٹری میں، جس میں میرے ساتھ اپنا زین بھٹا صاحب ہے اور مراد صاحب اور اقبال صاحب، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یہ ایک کاز کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، ملک کی بہتری کے لیے۔ تو میں اور میری ٹیم ان کے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیاں عطا فرمایا، اور ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں، حکومت پنجاب ان کے شانہ بشانہ ساتھ چلنے کو تیار ہے۔ دعا کرو کہ اللہ کرے پھر وہ وقت آئے ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، سب سے پہلے پاکستان، تو پاکستان کا کریں گے تو اس کے ساتھ پہلے نمبر پہ پاکستان کے ساتھ آپ بھی ہوگی، آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، آپ تو اثاثہ ہو ملک کا، تو اگر آپ کے ساتھ ہم نے آپ کے لیے کچھ نہیں کرنا تو پھر ہم ہر جگہ پہ جواب دیں۔ انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں عزت بخشی، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ کوئی کسی کو بلاتا ہے، میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ہم نے آج جو پروگرام بنایا ہوا ہے وہ اپنی جو سلطانہ انڈسٹریل اسٹیٹ ہے اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے، اس کے جو بھی معاملات جو بھی مسائل ہیں ان کو مزید بہتر کرنے کے لیے آج ہم نے جو ہے نا اپنے سارے دوست، کچھ سیاسی صاحبان بھی ہم نے انوائٹ کیے ہوئے ہیں، اور ایک ہمارا پروگرام جو ہے نا وہ بہتر کرنا ہے اس کو ہمارے سے اسٹیٹ، کیونکہ لاہور کے اندر جو ایک میجر انڈسٹریل اسٹیٹ ہے وہ قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ، اس کے بعد اگر کوئی ڈیولپ اور مکمل کمپلیٹ 100% جو انڈسٹریل اسٹیٹ ہے وہ سلطانہ انڈسٹریل اسٹیٹ۔ تو سلطانہ انڈسٹریل اسٹیٹ کے ہم سارے ریزیڈنٹ ہیں، ہم سارے انڈسٹریلسٹ ہیں، تو آج ہم سارے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ جو ہمارے کچھ ادھر بنیادی مسائل تھے جس کی وجہ سے انڈسٹری جو ہے سفر کر رہی ہے، تو ہم نے یہاں پہ جو سیاسی قیادت ہے ہماری رانا مبشر اقبال صاحب، ملک شہباز علی کھوکھر صاحب اور میاں عمران جاوید صاحب، رانا راشد منال صاحب، اور اس طرح ہمارے باقی دوست آ رہے ہیں تاکہ ہم ان کو گزارش کر سکیں یہاں پہ جو ہمارے مسائل ہیں جس کو ہم فیس کر رہے ہیں انڈسٹری، کیونکہ پرابلم فری ہونی چاہیے، ایز ڈوئنگ بزنس کے لیے ہمارے سی ایم پنجاب نے بھی اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی بڑا انیشیٹ لیا ہوا ہے۔ کیمرہ مین سید صدر بخاری کے ساتھ امین نقیبی، لاہور۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹنڈوالہ یار سے، جہاں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے اغیث پینل اور ینگ لائر فورم کے درمیان الیکشن 21 دسمبر 2024 کو کانٹے دار مقابلہ ہوا۔ اغیث پینل کے اغیث الاسلام طاہر زادہ صدر، جبکہ ینگ لائر فورم کے اختر نسیم لغاری جنرل سیکرٹری کے عہدے پر کامیاب قرار پائے۔ ٹنڈوالہ یار ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے دو گروپوں کے درمیان کانٹے دار مقابلے میں اغیث پینل کے اغیث الاسلام صدر جبکہ اختر حسین لغاری نے اغیث پینل کے امیدوار منیر لغاری کو شکست دے کر جنرل سیکرٹری کے عہدے پر کامیابی حاصل کی۔ خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے، جہاں ہمارے ڈپٹی بیورو چیف شانی وٹو کی رپورٹ کے مطابق مساق سینٹر اور تھانوں کا اچانک دورہ۔ ڈی پی اوکاڑا محمد راشد ہدایت کی نے سٹی سرکل میں تھانہ اے ڈویژن، تھانہ بی ڈویژن اور مساق سینٹر کا اچانک دورہ کیا۔ دورے کے دوران تھانے کے فرنٹ ڈیسک، ریکارڈ حوالات اور تھانے کی بلڈنگ سمیت تمام متعلقہ امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔
DPO نے مختلف سائلین سے ملاقات کی، ان کے مسائل دریافت کیے اور ان کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ چیچا وطنی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے تحصیل رپورٹر میاں ندیم اختر کی رپورٹ کے مطابق معروف تاجر نعمان چودھری نے مرکزی انجمن تاجران حقیقی تحصیل چیچا وطنی کے نائب صدر میاں ندیم اختر اور ارسلان سعید کے اعزاز میں قصر نور ریسٹورنٹ میں پرتپاک عشائیے کا اہتمام کیا، جس میں شہر کی معروف سیاسی و سماجی شخصیات راؤ کاظم، حافظ مجید، شیخ جاوید، ڈاکٹر عبدالرحمان، باسط چیمہ اور آنر قصر نور عمیر احمد نے شرکت کی اور بعد ازاں تمام معزز مہمانوں کی جانب سے نعمان چودھری کو پرتکلف عشائیہ دینے پر شکریہ ادا کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں فاروق آباد سے، جہاں شیخ وحید آکسفورڈ نیشنل اسکول والے ان کی طرف سے مسلم لیگ نون سٹی فاروق آباد کے سابق صدر شیخ زاہد حسین کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ عشائیے میں مسلم لیگ سٹی فاروق آباد کے قائم مقام صدر مرزا وسیم غفور سمیت مسلم لیگ نون کے عہدیداران نے شرکت کی۔ اس موقع پر چودھری خالد گجر، مسلم لیگ یوتھ ونگ تحصیل صدر محمد نعیم ہاشمی، حاجی محمد صابر مرزا، محمد سعید سردار خادم، ڈوگر یاسر علی اور اقلیتی ونگ PP 143 کے کنوینئر تنویر سندھو مرزا، محمد علی، محمد شفیق رحمانی، رشید گجر نے بھی شرکت کی اور شیخ زاہد حسین کو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دی۔ چنی اور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق وکلاء برادری کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا میری اولین ترجیح ہوگی۔ منتخب ہونے کے بعد وکلاء برادری کی توقعات پر پورا اتروں گا۔ ان خیالات کا اظہار نسوانہ گروپ کے نامزد امیدوار برائے جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن چنیوٹ چودھری تصدق حسین کولی ایڈوکیٹ نے MB نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا تجمل حسین سے کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نسوانہ گروپ نے جس اعتماد کے ساتھ مجھے جنرل سیکرٹری شپ کے لیے منتخب کیا ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پیس الائنس لائنز گروپ نے بھی مکمل حمایت کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ انشاءاللہ وکلاء کے مسائل اور ان کی فلاح و بہبود بہتری کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہوں گا۔ خصوصاً نوجوان وکلاء کی رہنمائی کریں گے، ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ وکلاء نے ہمیشہ شہری و علاقائی مسائل کے حل کے لیے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ ہم بھی اس مشن کو جاری رکھیں گے۔ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا عین عبادت ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں بلا تفریق اپنی وکلاء برادری کے مسائل کے حل کے لیے ہر پلیٹ فارم پر اپنی آواز بلند کروں گا۔ اپنے سینئرز وکلاء کے ساتھ مل کر مزید بہتری لائیں گے اور غریب مستحق لوگوں کے کیس فری میں لڑوں گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کرسمس کیک کاٹنے کی تقریب مزنگ تھانے میں مسلم اور مسیح برادری کا جذبہ خیر سگالی۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے، جہاں مزنگ پولیس اسٹیشن میں کرسمس کیک کاٹنے کی ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں مسیح برادری اور مسلم برادری نے محبت، ہم آہنگی اور بھائی چارے کا مظاہرہ کیا۔ اس تقریب میں معزز مہمانوں نے شرکت کی۔ اس نے مزید قابل ذکر بنا دیا۔ مہمان خصوصی میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ محبوب سعید کھوکھر، ڈپٹی پبلک پروسیکیوٹر پنجاب ستار ساحل، DSP محمد عرفان، SHO مزنگ انچارج مساق سینٹر سب انسپیکٹر راشد، سب انسپیکٹر اشتیاق مسیح اور لیاقت جان ایڈوکیٹ نے شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے۔ رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق 25 دسمبر کرسمس ڈے کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ کی طرف سے ہونے والے سیکیورٹی انتظامات قابل تحسین ہیں۔ پنجاب حکومت صبح بھر میں کرسمس ڈے کے حوالے سے سستے بازار کا انعقاد کروائے۔ ان خیالات کا اظہار بین المذہب و بین المسالک امن کونسل چنیوٹ کے ضلعی نائب صدر اس موقع پر پاسٹر پرویز کیسر نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اللہ گوندل اور DPO چنیوٹ عبداللہ احمد کی طرف سے 25 دسمبر کرسمس ڈے کے حوالے سے ضلع بھر میں سیکیورٹی انتظامات ہر سال کی طرح تسلی بخش ہیں۔ چنیوٹ ضلع اور خصوصاً چناب نگر شہر میں مثالی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ ہمارا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مطالبہ ہے کہ چنیوٹ ضلع میں 25 دسمبر کرسمس ڈے کے حوالے سے سستے بازار لگانے کا اعلان کرے تاکہ کرسچن کمیونٹی مستفید ہو سکے۔ حکومتی سطح پر اقلیتوں کے حوالے سے اقدامات قابل تعریف ہیں، جس پر ہم پنجاب حکومت کے مشکور ہیں۔ اس موقع پر پاسٹر پرویز کیسر اور دیگر کرسچن رہنماؤں نے صحافیوں کے ساتھ مل کر 25 دسمبر کرسمس ڈے اور قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم ولادت کے حوالے سے کیک بھی کاٹا۔ چنیوٹ سے خبر شامل کرتے ہیں رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق جہاں کریشنگ سیزن میں تمام شاہراہات پر ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کیے جائیں،
گنے کی ٹرالیوں اور دیگر ہیوی گاڑیوں پر ریفلیکٹر اور لائٹس 100% لگوائے جائیں۔ اس حوالے سے متعلقہ محکموں سیکریٹری RTA، ٹریفک پولیس، ہائی وے ریسکیو 1122 اور دیگر محکموں پر مشتمل ٹیمیں مختلف مقامات پر موجود رہیں اور عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ ان خیالات کا اظہار ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل نے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو رانا محمد عمر، سیکریٹری DRTA محمد عمر، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 میڈم طاہرہ خان، XCN ہائی وے محمد احمد، DSP ٹریفک بابر نواز ہندل، انچارج سیکورٹی محسن حسن خان اور دیگر موجود تھے۔ سیکریٹری DRTA نے بتایا کہ کریشنگ کے دوران رواں سیزن کے 14 دنوں میں اب تک 857 گاڑیوں پر ریفلیکٹر لگانے جا چکے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل نے جملہ محکموں کو ہدایت کی کہ حادثات سے بچاؤ کے لیے ریفلیکٹرز لگانے کا کام تیز کیا جائے۔ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ریسکیو 1122 کی ٹیمیں 24 گھنٹے متحرک رہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے۔ ظہیر علی شاہ کی رپورٹ کے مطابق وکلاء کا سپورٹس گالا شروع ہو گیا ہے، جس میں خیبر پختونخوا کے مختلف ڈسٹرکٹ وکلاء کی 36 ٹیموں نے حصہ لیا، جس میں خواتین کی مختلف کھیلوں میں ٹیمیں شامل ہیں۔ سپورٹس گالا میں کرکٹ، ٹیبل ٹینس کے علاوہ کھیلوں کی ٹیمیں شامل ہیں۔ سپورٹس گالا کا مقصد وکلاء کی پریکٹس کے ساتھ ساتھ مختلف ایکٹیویٹی بھی شامل ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے صحت کا خیال بھی رکھنا ضروری ہے۔ کافی تعداد رکھنا بھی ضروری ہے۔ آج جو گراؤنڈ ہے وہ تو سج گیا ہے، وکیلوں کا عید ہے، عید کی خوشیاں تو ہو سکتا ہے ہر سال کی طرح۔ میچ تو گراؤنڈ میں تو سج گیا، سٹی بچے گی، گڈیاں بھی بچیں گی۔ آج وکیلوں نے اپنی گراؤنڈ کا روح کر دیا۔ اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وکلاء کی ہر سال کی طرح اس سال بھی پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے اور پشاور بار ایسوسیشن کی طرف سے سالانہ سپورٹس گالا ہوتا ہے وکیلوں کا، کیونکہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی وکلاء صاحبان ہیں وہ اس میں حصہ لیتے ہیں صبح بھر سے خیبر پختونخوا سے، تاکہ وکلاء حضرات اسٹریس سے باہر آ کے اپنی زندگی کو انجوائے کریں۔ آپ کا تیرنگ کتنے ہیں یہ تو بتائیں، میچ کے لیے کتنا؟ کل ہم نے میچ کھیلا تھا، کچھ وجوہات کی بنا پہ اس میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کر لیں گے کہ اگلی ہماری ٹیم جو ہے نا بہت مضبوط ہوں گے اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے۔ اور بہت انہوں نے کل جو میچ ہے بڑا زبردست ایکٹیو ان کا لگا تھا، لیکن بات کریں گے اور وکیلوں سے کہ جب ان کے چھٹیاں نہ ہو جاتے ہیں، یہ گراؤنڈ میرے کیمرے میں دکھا سکتے ہیں۔ ٹیم ہے وہ ایسوسیشن کی سطح پر ایک ہی ٹیم آتی ہے جس میں اچھے پلیئر سامنے آتے ہیں۔ سر آپ کو پتہ ہے کہ وکلاء کے کیسز بھی ہوتے ہیں، ان کو ٹینشن بھی ہوتے ہیں، تو اس بار آپ نے کیسز جب دیکھتے ہو تو آپ کی ٹینشن زیادہ ہوتا ہے، یار آج کیا کیس کرنا ہے، کیسے فارغ ہوئی، میچ کی طرف بھی جانا ہوتا ہے، تو اس بار چھٹیاں بھی آ رہی ہیں، موچے آپ لوگوں کا کیا، پھر ابھی اگلے میچ کے کیسے تیاری کریں گے آپ؟ بس جب ریفریشمنٹ کے لیے تھوڑا بہت ٹائم انسان کی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے، اور وکلاء صاحبان بھی جو اس فائدے سے اس موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جو چھٹیاں بھی دسمبر کی ہوتی ہیں ہماری، تو اس میں ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ریفریشمنٹ اور سپورٹس گالا میں حصہ لے کر اپنی جو اسٹریس لائف ہے اس کو تھوڑے سے ایزی کر لیں۔ اور کیا پیغام دیں گے سر؟ بس پیغام یہ کہ ہیلتھ جو ہے وہ ایشو جو ہیلتھ ہے وہ بہت زیادہ اچھے ہونے چاہیے، اور جو وکلاء برادری ہے اس سے بہت زیادہ کوارڈینیشن اور کمبینیشن ہماری بن جاتی ہے، کیونکہ پوری صوبے سے اس میں وکلاء حضرات حصہ لیتے ہیں، اور یونٹی ہماری برقرار رہتی ہے اور کوارڈینیشن بھی بہت اچھی طرح رہتی ہے۔ کل میچ کب ہے آپ کا؟ ہمارا جو میچ ہے وہ 24 آف۔ تیاریاں ہے؟ جی بیٹرس ہے، الحمدللہ، جنون ہے، جی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ یہ کہ منتخب نمائندے ہیں، انتظامیہ ہیں، تو ہمیں روز آنا پڑتا ہے، تو وکلاء کے لیے جب الیکشن کرو گے تو یہ قربانیاں پھر دینی پڑتی ہیں، اپنی چھٹیاں قربان کرنی پڑتی ہیں، اپنے بچوں کا فیملی کا ٹائم قربان کرنا پڑتا ہے۔ اور کیا کہیں گے آپ کے میچ تیاری کتنے تیاری ہیں آپ کا؟ ہمارے میچ انشاءاللہ 24 کو ہیں، امید ہے اچھا میچ ہوگا۔ ہم سارا دن بزی رہتے ہیں، مطلب کیسز اٹینڈ کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارے کھانا پینے کا وہ بھی ہوتا ہے، وہ شیڈول بھی رہ جاتا ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ ہم چھٹیاں ہو جاتی ہیں تو ہم اپنا سپورٹس میں انٹرٹینمنٹ، مطلب پہلے تو ہم اسکول کالجز میں یہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، لیکن اس فیلڈ میں اس طرح کے کوئی فنکشن نہیں ہوتے ہیں، تو اس کے بعد اب یہ جو ہے سارا یہ فنکشن شروع ہو گئے، تو الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ایونٹ ہے، اور جیسا آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ بھی انجوائے کر رہے ہو، سارے لوگ انجوائے کر رہے ہیں،
एजाज साहब क्या कहेंगे, वकला का जो है वकीलों का एक अहम केस भी होता है, टेंशन भी होता है, सुबह आते रात को शाम 6 बजे बन जाते हैं, आपका भी इस तरह हिसाब होता है। आज आपका मौका मिलकर आप इस ग्राउंड में आज चांद लगा दिया, और चांद का अभी तो शुरुआत है, बाकी मैच बाकी में रहे, लेकिन हादसा की तरह इस बार मैच कैसे देखेंगे, कैसे तैयारियाँ हैं? और वकला जो है अपनी मज़े तो नहीं है, जैसे इनका ईद होते हैं, जो ईद तो नहीं कह सकता हूँ लेकिन चांद लग सकते हैं। ऐसा है कि खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। डिविजनल ब्यूरो चीफ एमबी न्यूज मुल्तान शेख उबैद रजा की रिपोर्ट के मुताबिक महकमे बिल्डिंग के एसडीसी क्लर्क आगा आसिफ अली रिटायर्ड हो गए हैं, जिनके एजाज में निजी मैरिज हॉल बवकार महकमे बिल्डिंग के एसडीसी क्लर्क आगा आसिफ अली रिटायर्ड हो गए, जिनके एजाज में निजी मैरिज हॉल बवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी उम्मीदवार कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी थे। आसिफ अली आगा खलीफा मजाज और दरबार आलिया मोड़ा शरीफ एसडीसी महकमे बिल्डिंग कबीरवाला की रिटायरमेंट के हवाले से बावकार तकरीब निजी मैरिज हॉल में मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी कौमी असम्बली हल्का 145 पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर साबिक चेयरमैन बल्दिया राना अब्दुल रहमान खान थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं कसीम जफर। बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें कि पंजाब यूनिवर्सिटी में मसीह मुलाजमीन के ज़ेर एहतमाम क्रिसमस का केक काटने की तकरीब मुनक्किद हुई। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा की वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी के हमरा शिरकत। नुमाइंदा हमारे आबिद खान की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब यूनिवर्सिटी में मसीह मुलाजमीन के ज़ेर एहतमाम क्रिसमस की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वज़ीर बराए अक़लीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा, वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हुकूक सोनिया आशर, MPAs गजाली सलीम, खालिद खोखर और मलिक शफीक खोखर ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से, जहां थाना भागटावाला के इलाके चक 84 जनूबी में अहले इलाका का एहतजाज। भागटावाला शहरियों ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिसमें था सब इंस्पेक्टर फिदा शाह के खिलाफ नारे दर्ज थे। थाना भागटावाला के हदूद से 24 दिन पहले मेहनतकश की लड़की को अगवा किया गया और मेहनतकश के घर से 4 लाख रकम चोरी कर ली गई। थाना भागटावाला में पुलिस अगवा और 4 लाख रकम की दरख्वास्त अंदराज के लिए दी गई। थाना भागटावाला के सब इंस्पेक्टर फिदा शाह ने मुलजिम के बहनोई जमील को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के लिए मुद्दई फरीक को बुलवाया। थाना भागटावाला मुद्दई अल्ताफ हुसैन का कहना है कि जमील शाह से तफ्तीश सब इंस्पेक्टर फिदा शाह ने भारी रकम वसूल की और जमील से बयान हल्फी लिखवा कर कहा कि ये तुम्हारी लड़की और रकम ढूंढ कर वापस देगा। जमील को छोड़ दिया, साहिल का मुकदमा दर्ज ना किया। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद सखावत की रिपोर्ट के मुताबिक जहां तला स्वीट बेकरी मोहम्मद तारिक साहिल और मोहम्मद उस्मान अली की सरबराही में मिसाली और शानदार इफ्तिताह किया गया। आइए देखते हैं मोहम्मद सखावत की इस रिपोर्ट में। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून। उलाइका
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواكم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وآل بيته أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وآل بيته أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا إله العالمين يا رحم الراحمين تمام عالم اسلام دے مومن مسلمان دو تیرے امدے کرم فرما یا پاک پروردگار عالم تمام مسلمان دے حال دو تیرے امدے کرم جا فرما یا پاک پروردگار عالم جدے کتے مسلمان دکھ در یا اللہ مصیبت دے اندر غم دے اندر علم دے اندر یا اللہ تکلیف دے اندر مبتلا نے کریمات دے قوات تیری کبریائی دا پڑھن دے یا اللہ انہاں دیاں تکلیفاں دور فرما انہاں دیاں مصیبتاں دور فرما یا وعدہ لا شریک مولا خصوصاً بالخصوص فلسطین دے مسلمان چیچنیا دے مسلمان بوسنیا دے مسلمان یا اللہ کشمیر دے مسلمان جتا کتا سارے مسلمان برا کلمہ کو یا اللہ مصیبتاں دے اندر جکڑے نے کریمہ کرم جا فرما غیب دونہ دی مدد فرما غیب دونہ دی مدد فرما یا وعدہ لا شریک مولا ہر مومن مسلمان نو خوشی عطا فرما غم تو محفوظ فرما دکھ تو محفوظ فرما علم تو محفوظ فرما اے پاک پروردگار عالم جس مقصد واسطے تمام کیتا گیا اللہ آج مقصد پورا فرما یا اللہ تو اپنی رحمت دے صدقے بے بشیر صاحب انہیں بچیاں دی یا اللہ روزی دے اندر کچھ شادگی پیدا فرما روزی دے اندر کچھ شادگی پیدا فرما یا اللہ ان دکان دے اندر برکتہ پیدا فرما ان دکان دے اندر رحمتہ پیدا فرما یا اللہ ان دے بچن ہماری خضری عطا فرما حلال دی روزی عطا فرما حرام دے لقمے دو حفظ و امان عطا فرما یا پاک پروردگار عالم اول خیر فرما آخر خیر فرما ظاہر خیر فرما باطن خیر فرما مولا جو کچھ منگ دے پائے ہیں سا کو عطا فرما جو کچھ نئے منگ سنگے یا اللہ اپنی رحمت دے صدقے او بھی عطا فرما یا پاک پروردگار عالم ازا جتنی آباب ہے بیٹے سارے نیک اور جائز مقاصد دے اندر تو آپ ہی آسانیاں پیدا فرما آپ ہی آسانیاں پیدا فرما اے اللہ ازا ہر قسم دی بیماری تو لچاری تو دشواری تو یا اللہ تمام تو لچاری تو دشواری تو یا اللہ تمام ترموزی امراض تو تیری پناہ پہ منگ دے تو اپنی پناہ عطا فرما تمام حادثہ تو پناہ عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی و دینت فرشی و قاسم رزقی محمد و علی و صحبی و آل بیتہ اجمعین